هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 28، اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ آج ہم لوگ تیسرا جو ہے وہ ہمارا پارٹ ہوگا۔ دو ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ فاعل کا بیان ہمارا جو ہے وہ موضوع چل رہا ہے، ہمارا چیپٹر کا نام ہے فاعل کا بیان، فاعل کی تعریف۔ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی، دوسری ویڈیو میں نے آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ فاعل کے اعراب جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے فاعل کی اقسام۔ تو دیکھتے ہیں فاعل کی کون کون سی اور کتنی قسمیں ہیں۔ تو یاد رکھیں فاعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فاعل مظہر ہوتا ہے، ایک فاعل مضمر ہوتا ہے، اور ایک فاعل مؤول ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بالکل بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سمجھاتا ہوں۔ ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تعریف سمجھاؤں گا باقاعدہ۔ دیکھیں مظہر جو ہے وہ اظہار سے نکلا، اور اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ اور مضمر جو ہے وہ ضمیر سے نکلا ہے، اور ضمیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہونا۔ اور مؤول جو ہے وہ تعویل سے نکلا ہے، مطلب یہ کہ مراد کو جو ہے وہ جو اصل مراد ہو اس مراد کو چینج کر کے کوئی دوسری جو ہے وہ مراد لے لینا۔ ویسے عام طور پہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے، لیکن کبھی جملہ بھی جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس جملے کو مفرد کی تعویل میں لے لیا ہے نا، مؤول کر دیا ہے، تو اس وقت میں بھی فاعل جو ہے وہ مؤول کہلاتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ ایک ایک کی میں تعریف اور مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ اس سلائڈ کے ذریعے سے اتنا سا ذہن میں رکھ لیں کہ فاعل کی 3 قسمیں ہیں: فاعل مظہر، فاعل مضمر اور فاعل مؤول۔ اب دیکھتے ہیں فاعل مظہر کیا ہوگا۔ مظہر نکلا ہے اظہار سے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، واضح ہونا۔ تو یاد رکھیں جب اس میں ظاہر فاعل واقع ہو رہا ہو، کیا جب اس میں ظاہر فاعل واقع ہو رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل جو ہے وہ فاعل مظہر ہے۔ اس میں ظاہر فاعل مطلب دیکھیں کبھی ضمیر بھی تو فاعل بن رہی ہوتی ہے نا، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے، جیسے آپ لے لیں ضربتو میں تو ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ یہاں پہ اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے بلکہ ضمیر فاعل بن رہی ہے، لیکن یہاں پر اس مثال میں آپ دیکھیں، اس کی مثال یہ دے رہے ہیں خرج زیدن۔ دیکھیں خرج فعل ہے اور زیدن جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور زیدن جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر یہ زیدن جو ہے وہ ایک اسم ہے، اور یہ اسم ظاہری طور پہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر تو نہیں ہے نا، ضمیر نہیں ہے نا یہ، تو ہم کہیں گے یہ خرجہ زیدن جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے۔ تو فاعل مظہر وہ فاعل ہوتا ہے جب اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فاعل مضمر، جناب فاعل مضمر کیا ہوگا؟ ضمیر سے نکلا فاعل مضمر وہ جب وہ ہوگا کہ جب جو ہے وہ کیا جب ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہو، ضمیر فاعل بن رہی ہو۔ اس کی کیا مثال؟ مثال کے طور پہ ضربتو ہو، آپ یوں لے لیں۔ اب ضربتو میں ضربہ فعل کا جو فاعل ہے نا وہ تو ضمیر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں ظاہر فاعل نہیں بن رہا بلکہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے بلکہ ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، تو لہٰذا اس فاعل کو فاعل مضمر کہیں گے۔ اچھا ایک اور فاعل ہے، وہ فاعل ہے فاعل جو ہے مؤول۔ اچھا تو وہ فاعل مؤول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس اگلی کلاس میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ فاعل مظہر کے بارے میں ایک اور خاص بات جو ہے وہ یہاں پر آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ دیکھیں فاعل کی 2 قسمیں میں نے آپ کو یہاں پہ تفصیلاً بتا دی ہے، اور 2 قسموں کے ساتھ ایک فاعل مؤول انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ سمجھنے کی بات جو ہے وہ فاعل مظہر کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ جب اس میں ظاہر فاعل ہو، کیا جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو فاعل چاہے واحد ہو
یا فاعل چاہے تثنیہ ہو یا فاعل چاہے جمع ہو، جب اس میں ظاہر فاعل ہو، دیکھیں تینوں کی مثال میں نے یہاں پہ لکھ دی. جاء زیدن، زیدن فاعل ہے، واحد تثنیہ جمع واحد. جاء زیدانی، زیدانی فاعل ہے، زیدانی واحد تثنیہ جمع تثنیہ. جاء زیدون، یہاں پہ جاء فعل ہے اور زیدون فاعل ہے، زیدون واحد تثنیہ جمع، تو آپ کہیں گے جمع. تو اب چاہے اس میں ظاہر اگر فاعل بن رہا ہو تو ایک اور خاص بات جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں کہ اس میں ظاہر فاعل ہو تو فاعل چاہے واحد ہو تثنیہ ہو یا جمع، لیکن فعل کو واحد ہی لے کر آنا ہوگا. یہ اس میں ظاہر کے متعلق ایک خاص بات جو نوٹ میں یہاں پہ لکھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. فاعل معول کی بھی مختلف جو ہے وہ قسمیں بن رہی تھی نا، تو اس کو سمجھانا، اس کو ذرا مطلب اس کے اوپر روشنی ڈالنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ وقت لگے گا، تو اس کو ہم نے اسکپ کر کے جو ہے وہ اگلی والی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.